एम्पायर शूटिंग, शर्टिंग, टाइलरिंग, KMR होलसेल फ्लावर मार्ट, ಭಾರತ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಶೋरूम, ಗರುಡ ವೇಗ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು। नाजरीन आदाब, A1 टीवी उर्दू में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेजबान एंकर इंडियन बादशाह। आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो YouTube पर फौरन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वाहिद उर्दू चैनल सिर्फ आप ही के लिए है। आप सब्सक्राइब कर इस चैनल को रोजाना के न्यूज अपडेट देख सकते हैं। और याद रखिए 744 पर घर बैठे आप इसे डेन चैनल पर भी देख सकते हैं। कल से 9:30 बजे सुबह, दोपहर 2:30 बजे और रात 9:30 बजे आप हर न्यूज को रोजाना डेन चैनल 744 पर देखते रहिए। आज की अहम खबर, खानखाए खादरिया बसरिया नवाब गड्डे पे जलसे मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इनेकाद। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस व मुबारक मौके पर खानखाए खादरिया बसरिया नवाब गड्डे में इश्क व अकीदत में डूबा जलसा, जलसे मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इख्तियारात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। इस जलसे की सरफरस्ती फरमाते हुए सैयद शाह अमीनुद्दीन खादरी अल बसरी ने अपने खिताब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के अस्वाए हसना और इख्तियारात पर मुदद्दल बयान फरमाया। मुखर्रिर खुसूसी मौलाना मोहम्मद शाह जाफर खान खादरी लौबाली, खतीबो इमाम मस्जिद बीबी हलीमा लोहारवाड़ी ने बसीरत अफरोज खिताब फरमाते हुए इख्तियारात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान किए। क़ब्ल अज़ीं जलसे का आगाज क़िरात कलाम पाक से हुआ। मोहम्मद अतहर रज़वी ने नाते पाक का नजराना पेश किया। इस बाबरकत महफिल में सैयद जाकिर पाशा खादरी, सैयद इलियास पाशा खादरी, सैयद गौस पीर खादरी अल खुमैसी, सैयद जीलान पीर खादरी अल बसरी, मोहम्मद शाह खान साहब, मोहम्मद हनीफ साहब, मोहम्मद गौस साहब ऑटो मैकेनिक, अब्दुल भाई के अलावा कई मुरीदीन और मुतक़िदीन भी मौजूद थे। आइए अब मैं बिना किसी ताख़ीर के हमारे आज के मेहमान मुक़र्रिर खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद जाफ़र खान साहब क़िबला की बारगाह में पाशा पीर खादरी अल बसरी साहब क़िबला की दिलपोशी फरमाएं। हुज़ूर शरीफ के मसाइबन की दिलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أن تكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں سرور کون مقام حضور محمد رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکثانہ ہمیں ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم جمیع سادات کرام، خصوصاً مہمان خصوصی الحاج، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت عطا فرمائے. شاہ محمد جعفر خان صاحب خطیب اہل سنت مسجد لوہارواڑی اور جمیع تمام برادران و تمام حاضرین اکرام، تمام ہماری خواتین حضرات، ہماری مائیں بہنیں بچیاں اور معصوم بچے، اللہ کا شکر ہے دونوں عالم کے آقا سرور کون و مکان انیس بے کساں چار سازۂ دردمنداں رسول ذیشان حضور مخدوم کائنات آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد کا موقع ہمیں عنایت ہوا اور اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں مسلمانوں میں ایمان والوں کے پیٹ میں پیدا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دین عطا فرمایا اور دین کی ساری نعمتیں عطا فرمایا. دونوں جہاں کی نعمتیں آپ کے صدقے ہمیں میسر ہوئی اور قیامت کی صبح تک آپ کے ہی صدقے ہمیں عطا ہوتی رہیں گی. حشر کے میدان تک بھی جو کچھ ہمیں عطا ہوگا وہ آپ کا ہی صدقہ ہوگا. تو آج ہم سب مل کر اپنی محبت اور عقیدت کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. آپ تمام تشریف لائے ہیں، آپ نے کافی وقت دیا ہے. 9 بجے سے اب 11 بج رہے ہیں. مولانا کا بصیرت افروز بیان آپ نے سنا ہے، جنہوں نے ہمارے دلوں کو مجلہ کیا، منور کیا. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو وعلى آله وأصحابه التقديرين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. بات توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، ہم گردوں کو اٹھانے والے، منتوں کی جھولی کو دامن مراد سے بھرنے والے، ہمارے مرنے کے بعد سارے لوگ مل کر ہم سب کو خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس بنانے میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں آپ میرے ساتھ آواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
شہ نشین پر جلوہ فرما سادات اکرام خصوصاً حضرت العلامہ الحاج سید شاہ امین الدین قادری صاحب قبلہ، جن کی صدارت میں آج جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، اور دیگر سادات اکرام حاضرین سنی اجتماع اور پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے آج آپ کو اور ہم سب کو خانقاہ بصریہ قادریہ میں جشن عید میلاد النبی منانے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور اس محفل میں ہم سب کو شرکت کرنے کی اللہ نے توفیق بخشی ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کرنا چاہیے، یا حنان و منان، ہمارے نبی کی میلاد کے صدقے میں مولا اس دنیا سے کرونا وائرس کی وبا کو اٹھا لیں، اور تیرے حبیب کی میلاد کے صدقے میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو اچھے ہیں ان کو اور اچھی زندگی نصیب فرما، آنے والے زمانے کی ہر آفت بلا مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی ہم اور آپ مل کر درود و سلام کی ڈالیاں عقیدت کی تھالی میں رکھ کر مدینہ پہنچا چکے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت رکھتا ہوا گزروں، تاکہ آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے گھر جائیں گے تو خانقاہ قادریہ اور بصریہ سے کیا لے کر آئیں، تو درود و سلام پڑھنے کا وظیفہ لے کر آئیں، اور یہ ایسا ہتھیار آپ کو دیا جائے گا اس بارگاہ سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت میں آپ کے کام آئے گا۔ درود و سلام پڑھنے کا یہ بہاروں والا مہینہ ہے، میلاد کی محفلیں سجانے والا مہینہ ہے، درود پاک کی ڈالیاں پیش کرنے والا یہ مہینہ ہے۔ گھر میں عورتیں بھی سجاتی ہیں میلاد کی محفلیں، مرد بھی سجاتے ہیں میلاد کی محفلیں، درود و سلام کی بینج لا کر پڑھتے ہیں عورتیں اور مرد حضرات سب گھروں میں۔ آئیے درود شریف پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، پہلے آپ اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ کا ہم پر اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو درود پڑھنے والوں میں بنایا ہے، سلام پڑھنے والوں میں بنایا ہے، نعت پاک سننے اور پڑھنے والوں میں بنایا ہے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے ایک مقام پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی نظر پڑی ایک شخص ہے کہ وہ شخص کعبے کا طواف کرتا ہے تو درود و سلام پڑھ رہا ہے، عرفات کے میدان میں دیکھے تو درود پڑھ رہا ہے، سنگ اسود کا بوسہ دے رہا ہے تو درود پڑھ رہا ہے، مزدلفہ کے میدان میں درود پڑھ رہا ہے، صفا و مروہ کی صحیح کرتے وقت درود پڑھ رہا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے اس نوجوان کو دیکھ کر پوچھا، بتا کہ نوجوان تو درود شریف قدم قدم پر کیوں پڑھ رہا ہے؟ کعبے کا طواف کرتے وقت یہ دعا پڑھنا ہے مگر تو درود شریف پڑھ رہا ہے، عرفات میں یہ دعا پڑھنا ہے مگر تو درود شریف پڑھ رہا ہے، تو صفا و مروہ کی صحیح کے وقت یہ دعا پڑھنا ہے مگر تو درود شریف پڑھ رہا ہے، زمزم کے مزے لیتے وقت یہ دعا پڑھنا ہے مگر تو درود شریف پڑھ رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے پوچھنے والے کے چہرے کو دیکھ کر کہا، آپ کا چہرہ دیکھے تو اللہ یاد آ رہا ہے، لگتا ہے آپ اللہ کے ولی ہیں، میں آپ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتا، آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ سے میں کوئی بات چھپا نہیں سکتا، آپ نے جب پوچھا ہے تو میں وجہ بتا دیتا ہوں کیوں کثرت سے درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ آپ بھی ذرا اسے غور سے سنیے۔ وہ نوجوان کہتا ہے
میں اور میرے والد صاحب ہم دونوں گھر سے حج کے ارادے سے نکلے تھے. میں اور میرے والد صاحب اپنے گھر سے حج کے ارادے سے نکلے تھے, پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے. درمیان میں میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی, طبیعت بگڑ گئی. دیکھتے دیکھتے والد صاحب کا انتقال کا وقت قریب آ گیا. طبیعت اتنی علیل ہو گئی, اسی عالم میں میرے والد کا انتقال ہوا. جب بیچ جنگل میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میں بڑا غمزدہ ہو گیا, میں افسردہ ہو گیا. میں نے دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ بھی کالا پڑ رہا ہے, پیٹ بھی پھول رہا ہے, چہرہ بھی کالا پڑ رہا ہے. میں گھبرا گیا. ایک تو ہم سفر کر کے پیدل تھک چکے تھے, باپ کے گزر جانے کا غم بھی مجھے بہت ستا رہا تھا کہ مجھے اسی وقت میں جب میں نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا, چہرہ کالا پڑتا جا رہا ہے, پیٹ پھولتا جا رہا ہے. آخر میں اسی پریشانی میں میری آنکھ لگ گئی. جیسے میری آنکھ لگنا تھا, میں نے کیا دیکھا, ایک نورانی شکل والے بزرگ ہیں جو گھوڑے پر سواری لے کر آ رہے ہیں, گھوڑے پر سوار ہیں, وہ تشریف لا رہے ہیں. اور جیسے میرے والد کے قریب آئے, وہ بزرگ نیچے اترتے ہیں, اپنا ہاتھ میرے والد کے چہرے پر پھیر دیا. میرے والد کا چہرہ جو کالا تھا, ان کا ہاتھ پھیرنا ہی تھا, چہرہ چاند سے زیادہ چمکنے لگ گیا. اور جو پیٹ پھول رہا تھا اپنی حالت پر آ گیا. جب میں نے آنکھ بند کر کے جو بزرگ کو دیکھ رہا تھا, جب آنکھ کھلی تو میں نے اس بزرگ کو سامنے پایا اور میں نے اس بزرگ کو پکڑ لیا. کہا کہ آپ کون ہیں, ایسے وقت میں آئے ہیں, میرے باپ کے سیاہ چہرے کو تم نے نورانی بنا دیا, میرے والد کا پیٹ پھول رہا تھا, تم نے اس کو اپنی حالت میں کر دیا. آخر آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر. جب اس نوجوان نے پوچھا, تو اے نوجوانوں تم بھی غور سے سنو, اس نوجوان نے پوچھا آخر آپ کون ہیں جو میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد چاند سے زیادہ چمکنے لگ گیا. وہ آنے والے بزرگ کہتے ہیں, سن, کوئی اور نہیں ہو بلکہ میں تیرا اور تیرے باپ کا نبی محمد ہوں, اور تیرا باپ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا تھا, اور جو مجھ پر درود پڑے وہ کالا اور سیاہ ہو کر نہیں مرتا, اللہ اسے عزت کی موت عطا فرما دیتا ہے, اللہ اسے شان کی موت عطا کر دیتا ہے. اے سرکار مدینہ کے دیوانوں, پتہ یہ چلا کہ درود و سلام پڑھنے والا لاکھ گناہگار صحیح ہے, مگر مرتے وقت دیدار مصطفیٰ بھی ہو جاتا ہے, زیارت مصطفیٰ بھی ہو جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی پر درود شریف پڑھے, کیوں نہ پڑھے نبی پر درود شریف. اے سرکار مدینہ کی دیوانیوں, جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں, جن کا ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں, جانتے ہو میلاد سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی, میلاد سے پہلے دنیا کی پوزیشن کیا تھی, میلاد سے پہلے عورتوں کا معاملہ کیا تھا, میلاد سے پہلے دنیا کے اندر کیفیتیں کیا تھی. ذرا آپ دونوں پہلو کو دیکھ لیں, میلاد سے پہلے کے حالات کو بھی دیکھیں, میلاد النبی کے بعد کے حالات کو بھی دیکھیں. نفرتیں زیادہ تھی میلاد سے پہلے, جنگ تھی, خون تھا, قتل و غارت تھا, دشمنیاں بڑھ جاتی تھی. عورت بچی جس گھر میں پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آپ غور کریں, میلاد سے پہلے بچی پیدا ہوئی تو منوس سمجھتے تھے, میلاد سے پہلے قتل و غارت گری ہوتی تھی, میلاد سے پہلے دنگے فساد ہوتے تھے, میلاد سے پہلے جھگڑے ہوتے تھے. میلاد النبی کے بعد, میرے نبی کی میلاد کے بعد یہ ساری بربادیاں تباہیوں کو امن میں تبدیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, محبت میں تبدیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں نفرتیں تھی, ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا تو سالوں سال لڑتے ہوئے نظر آتے تھے. میلاد سے پہلے دشمنی زیادہ تھی, میلاد کے بعد محبت زیادہ ہونے لگی, محبتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ محبت پیدا کرنے والا رسول, محبت دلوں میں پیدا کرنے والے رسول دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اے سرکار مدینہ کے دیوانوں, وہ نبی کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں, کیوں نہ ہم اس رسول پر درود پڑھنے کی عادت ڈالیں. آج سے ارادہ کرو, آپ کے گھروں میں جو بھی پریشانی ہے اس کا علاج درود و سلام میں رکھا گیا ہے. اگر بچی کو رشتہ نہیں آتا, مدینے کے تصور میں ماں بیٹھ کر درود پڑھے, آقا کی بارگاہ میں دو آنسو
आंसू बहा ले, मेरे नबी की नजर घर पे पड़ेगी, बच्ची को अच्छे रिश्ते भी लग जाते हैं, बच्ची को अच्छे रिश्ते भी मिल जाते हैं। अगर बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, बहन परेशान है, भैया को नौकरी नहीं मिलती, माँ परेशान है, औलाद को नौकरी नहीं मिलती, ऐ सरकार की दीवानी हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर दुखियों को सुख मिलता है, मुस्तफा के जिक्र से मिलता है, बेचैन दिलों को चैन मिलता है, मुस्तफा के जिक्र से मिलता है। आओ आज से इरादा करो, नबी पर कसरत से दरूद और सलाम पढ़ कर देखो, इंशाअल्लाह सारी मुसीबतें अल्लाह दूर फरमा देगा। मोहब्बत में दरूद शरीफ पढ़कर देखो, इंशाअल्लाह ताला ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। आज हमें जरूरी है, उस नौजवान ने बता दिया, वजह यही है कि मैं उस दिन से तय कर लिया कि अब मैं कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ता रहूंगा, कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ता रहूंगा। दरूद शरीफ पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, दरूद शरीफ पढ़ने से दिल की गंदगी धोई जाती है, दरूद शरीफ पढ़ने से बुजुर्गों का खुर्ब मिलता है, दरूद शरीफ पढ़ने से रसूल पाक का खुर्ब मिलता है, दरूद शरीफ पढ़ने से हुजूर की बेपनाह दिल में मोहब्बत पैदा होती है। और क्यों ना मोहब्बत रसूल दिलों में पैदा करें, पैदा करो दिल में रसूल की मोहब्बत, पैदा करो रसूल की मोहब्बत, इसलिए कि ये मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। याद रखो, दुनिया की मोहब्बतें खत्म हो सकती है, मेरे नबी की मोहब्बत खत्म नहीं हो सकती। माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, ये सब मोहब्बतें खत्म हो जाएगी, मगर हुजूर की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। हम रसूल से मोहब्बत करना छोड़ दिए, हम तो कहते हम तो नबी के दीवाने हैं। तेरी दीवानगी नजर आ रही है, तुझे बोलने की जरूरत नहीं कि तू नबी का दीवाना है। अरे दीवाना बन तो सही, दुनिया खुद कहे कि नबी का दीवाना है, अभी तो तू दीवाना बना ही नहीं। तेरे दिल में कहां से मोहब्बत आई? जुबान से बोलना कमाल नहीं है, अगर दिल में सच्ची मोहब्बत है, फजर की नमाज बिस्तर पर नहीं गुजारता, मस्जिद में सजदा करके नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाता है। हमारी मां बहनें, अगर अपने दिल में सच्चा प्यार है रसूल का, तो इंशाअल्लाह वो बहन घर की चार दीवारी में बिस्तर पर सोते हुए नजर नहीं आएगी, बल्कि मुसल्ला बिछाकर फजर की नमाज पढ़ती हुई नजर आएगी। अगर हमारे दिल में मोहब्बत है तो आओ नबी की सुन्नतों को अपनाओ, रसूल की सुन्नतों को अपनाओ, रसूल के नक्श कदम पर चलो, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलती हुई नजर आएगी। आज हमने भुला दिया सरकार की सुन्नतों को, अपने दिलों में मोहब्बत रसूल को पैदा करो। इसलिए सरकार के दीवानों, ये वो रसूल अल्लाह हमें अता कर दिया है। अल्लाह का हम पर कितना बड़ा करम और एहसान है। इस रसूल की उम्मत में पैदा होने की तमन्ना अंबिया ने जाहिर की थी, मूसा ने दुआएं मांगी, ईसा ने दुआएं मांगी, ऐ अल्लाह हमें तेरा नबी का उम्मती बना दे, ऐ अल्लाह हम सबको परवरदिगार तेरे नबी का उम्मत बना दे, उनकी उम्मत में पैदा फरमा दे। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम दुआएं कर रहे हैं, मगर हम बगैर दुआ मांगे कि अल्लाह हमें अपने नबी का उम्मती बना दे, हमने मांगा नहीं, मगर अल्लाह हमें अपने नबी का उम्मती बना दिया। ये उम्मत समझी नहीं कि तेरा मकाम क्या है, तू किसका उम्मती है, तेरा कनेक्शन किससे है, तेरी निस्बत किससे है, तू नबी का उम्मती है। जानता है तू किसका उम्मती है? जिनके इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाता है, तू उनका उम्मती है। जिनके इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट कर आता है, तू किनका उम्मती है? बन मुट्ठी अबू जाहिल के अंदर कंकरियां कलमा पड़ती हुई नजर आती है, तू किसका उम्मती है? सुराखा के लिए जमीन को हुक्म दे तो जमीन सुराखा को पकड़ती हुई नजर आती है, तो किसका उम्मती है? वो रसूल का उम्मती है। जो नबी ये कह दे कि चांद को दो टुकड़े कर दे, डूबे हुए सूरज को पलटा दे, दरख्तों को चलाना सिखा दे और दरख्तों से गवाही लेती हुई नजर आए, वो नबी के हम उम्मती है। अल्लाह अकबर। अगर वो इशारा कर दे, पूरे आसमान में बादल का टुकड़ा नहीं, उनकी उंगली जब उड़ती है तो बादल आते हुए नजर आते हैं, जुबान खुलती है, बारिश बरसती हुई नजर आता है। हम जिस नबी को कलमा करते हैं, ऐसे वैसे नबी नहीं है, सारे नबियों के भी नबी है, सारे रसूलों के भी रसूल है, वो अंबिया के इमाम है। अगर मेरे नबी ना होते, आदम भी ना होते, याकूब भी ना होते, शीश भी ना होते, इद्रिस भी ना होते, जकरिया भी ना होते, यूनुस भी ना होते, यूसुफ भी ना होते, इब्राहिम भी ना होते, इस्माइल भी ना होते, इसहाक भी ना होते, दाऊद भी ना होते,
घंटों घंटों मोबाइल में गुम होने वालों, नाच गाने देखने वालों, अपने कानों में हेडफोन लगाकर पिक्चर की स्टोरी सुनने वालों, क्या मुंह लेकर जाओगे क़यामत में रसूल के सामने? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे? खुदारा अपने आप को सच्चे दिल से आज खानकाए क़ादरिया बसरिया में जश्न मिलादुल नबी के हवाले से सच्ची तौबा करो और अहद करके उठो। कल तक मैं पिक्चर देखता था, आज की महफिल से मैं पिक्चर देखना बंद कर दूंगा। देखना है गुंबद खुजरा देख ले, देखना है गरीब नवाज के गुंबद को देख ले, देखना है तो उलमा इकराम की तकरीरें सुन ले, इंशाअल्लाह सीना भी मदीना बन जाएगा। आज जरूरत है अपने दिलों को बदला लो, आज जरूरत है अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, आज जरूरत है अपने आप को रसूल का पक्का आशिक बना लो। इसलिए कि दीवानों, आज हमारे दिलों से इश्क रसूल निकलता जा रहा है, तब जाकर हम गुनाह करके भी डरते नहीं, अकड़ते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि मुझे तो अल्लाह माफ करने वाला है, 70 माह से ज्यादा अल्लाह बंदों से प्यार करता है, वो नहीं तो किसको माफ करेगा? ऐसे जुमले कहकर तसल्ली देने वालों, क्या इमाम हुसैन जब 6 माह के बच्चे को करबला के मैदान में कुर्बान कर रहे थे, क्या उनको पता नहीं था कि अल्लाह 70 माह से ज्यादा प्यार करता है? बोला मेरे 6 माह के बच्चे का गला सूख रहा है। उन्होंने शिकायत नहीं की, साबिर बनकर, बल्कि साबिर नहीं साबिरों के इमाम बनकर, शहीद नहीं शहीदों के इमाम बनकर अपने 6 माह के बच्चे को हम तक इस्लाम को पहुंचाने के लिए कुर्बान कर दिया। अपने जवान बेटे अली अकबर को इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए मौला हुसैन ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। क्या तुम भूल गए हो? इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए करबला की तपती हुई सहरा में एक एक अहले बैत के फर्द ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। आज हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं? अरे थोड़ा वक्त की कुर्बानी देकर आज जश्न मिलादुल नबी की महफिल में नहीं आ सकते हम। 2 घंटे हो गए, हमारी नजर घड़ी पर पड़ती है। अगर लंबी तकरीर हो गई, हमारी नजरें घड़ी पर पड़ती है। हमारा हाल क्या है? हमें रेडीमेड इस्लाम मिला है, घर बैठे इस्लाम मिला है, इसकी खबर नहीं है। आज इसलिए दुनिया मुसलमानों को पीट रही है, मुसलमानों को काट रही है, मुसलमानों को कत्ल करने का मंसूबा बना रही है। ये कौन अगर जागेगी, मेरा ईमान और यकीन है जब मुसलमानों में बेदारी आएगी, पूरी कायनात में किसी का सिक्का नहीं, मुस्तफा का सिक्का चलते हुए नजर आएगा, सहाबा का सिक्का चलेगा। बेदारी की जरूरत है। जागो नौजवानों, अपने सरों को सजदों से आबाद करो। जो सर खुदा के हुजूर झुकता है, अल्लाह उस सर को कहीं और झुकने नहीं देता, अल्लाह उस सर को झुकने नहीं देता। हमने खुदा के हुजूर वक्त पे सर झुकाना छोड़ दिया, हमने खुदा के हुजूर वक्त पे सर झुकाना भूल गए, इसलिए हर जगह झुकना पड़ रहा है। आओ अल्लाह के हुजूर सजदे करो, नमाजों का एहतमाम करो। ऐ जश्न ईद मिलाद नबी में आने वालों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुख्तसर बातें आपके गोशो गुजार करके अपनी बात पर जाना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने हमारे नबी का पावर, हमारे नबी के इख्तियारात, हमारे नबी की ताकत, ये सब आपके सामने 2-3 वाक़ियात में रखकर अपनी बात को सिमटना है। एक बार जरा मोहब्बत के साथ अकीदत में डूबकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अब तक तो चंदा मांगे भी नहीं, चंदा तो नहीं मांग रहे ना, जो इतना आहिस्ता दुरूद पढ़े, जरा जोर से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मौलाना मोहम्मद सादात इकराम बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम दीन हजरत अल्लामा हाफिज कारी सैयद शाह अमीनुद्दीन कादरी साहब भी बैठे हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए दुरूद शरीफ जो हम पढ़ते ना, बुजुर्गों ने लिखा है अगर लोगों को दिखाने की नीयत से भी जोर से पढ़े तो भी अल्लाह कबूल कर देता। इन्हें सुने ने दुरूद पर को जोर से पढ़े तो कबूल होता, इन्हें देखेंगे मैं इसलिए नमाज पढ़ रहा हूँ तो कबूल नहीं होती। नमाज अगर पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, इन्हें देखेंगे नमाज कबूल नहीं होती। दुरूद शरीफ इसलिए पढ़ रहे, इन्हें सुने कबूल होता। नमाज पढ़ रहे
انہیں دیکھ کر میرے نمازی بولیں دے، حج کر رہے انہیں دیکھ کر مجھے حاجی بولیں دے، تو اللہ وہ حج بھی منہ کو مارتا، وہ نماز بھی منہ کو مارتا. مگر درود شریف ایک ایسا عمل ہے، اگر پڑھے انہیں سنیں دے، انہیں دیکھیں دے. میں زور زور سے پڑھتا ہوں، دیکھیں دے، سنیں دے، بول کے نیت سے بھی پڑھ رہا تو بھی درود شریف قبول ہو جائے. درود شریف اس لیے بڑے بڑے بزرگوں نے کہا لوگوں اگر آپ کو کامل پیر نہیں مل رہا تو درود کثرت سے پڑھو، درود کی برکت سے کامل پیر کا پتہ مل جائے گا. بڑے بڑے بزرگوں کو درود کی برکت سے ولایتیں بھی ملی ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کا دیدار بھی ہوا ہے. الحمدللہ ہمارے نواب گڈھے میں تو صاحبوں کی لائن لگی ہوئی ہے. ٹاکس کے بعد اگر ختم رکھتے تو یہاں سے وہاں تک پورے مشاہد نہیں چلے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے گڈھے کو ہے، گڈھے کو ہے، یہ ٹیک کو ہے. کہاں کہاں کیا آتا ہے کیا آتا ہے، یہاں کیا بھی نہیں آتا کیونکہ سب صاحبہ ہے. اب ہمارے درمیان میں صاحبہ کے ساتھ ساتھ ایک عالم دین بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، عامل بھی ہے. زور سے بچے سبحان اللہ بول رہے، کانا میں پردے پھٹ رہے، ایسا سوچ رہی ہے. اور یہ بول رہے کیا پکار رہے ہیں پھٹے بول رہے، ارے یہ بچے سبحان اللہ بول رہے تو باپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھے جا رہے ہیں. بچہ کس کا نام لے رہا؟ اللہ. کس کا نام لے رہا؟ جب کوئی بیٹا زمین پر اللہ کو کہتا ہے تو باپ کا بیڑا پار ہوتا ہے. اللہ کے نام سے چیڑ کس کو آتی؟ بولو بھائی، شیطان کو آتی. کس کو آتی؟ اگر بچے زور سے بول رہے تو ہمیں چننا نہیں. کتنے اچھے بچے ہیں وہاں گڈھے کے بچے بہت اچھے رہے تو اچھے، خراب ہے تو کس کو بھی نہیں سنتے. کیسا ہے گڈھے والا گڈھے کو بچے جتنے اچھے اتنے اچھے کرتے، جب خراب یہ ہو رہے تو پھر ان کے اتنے خراب نہیں. تو اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے گڈھے کو اچھا آپ ادھر گئے سن. تو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ بچے آج جو سبحان اللہ بول رہے ہیں، جب ہمیں یہاں تھے یہ جذبہ نہیں تھا، مگر الحمدللہ یہ مشائخین اور سادات اکرام کی دعاؤں کا نتیجہ. سبحان اللہ بولے تو خوش ہونا، ٹینشن نہیں لینا، کیونکہ اللہ کا نام جب زور سے لیتے تھے تو اگر صاحب کسی کے آنکھ میں بلا بہت ہے جاری نہیں بولے ذرا جھک بولتے، جھکنے کے بعد پیٹ کو ایک رخ کو دیتے کہ ہلکا ہوا صاحب ذرا زور سے بڑا بولے تو اندر سے نکل جاتا ہو. نہیں تو ہمیں خالی پھونکرے صاحب یہاں چکشی رہا تو باہر جاتے پھر آنکھ وزن ہو رہا، ایک رخ کو دیے بولے جب بھاگ ہو جاتا. یا تو پھر انہوں پکارنا زور سے، بہت کا نعرہ لگانا. تو شیطان اللہ کے نام سے چڑھتا ہے. کون چڑھتا؟ اگر کسی کو اللہ کا نام لیے تو چیڑ پیدا ہو رہی تو صاحب کے پاس جا کر ذرا چیک کر لینا اندر ہے کیا صاحب، ذرا نکالو میرے پاس سے. کیونکہ انہیں اندر آیا تو غصہ آتا رہتا، سبحان اللہ بولے تو ایک نہیں بول رہے، بولے تو اللہ کا نام نہیں بول رہا. اگر ایک تاکیس میں کون سے تو فائٹنگ کرنے والا فائٹر اچھا فائٹ مارا، اچھی خواہ مارا تو نہیں روکتے. سبحان اللہ بولے میرے میں ذرا پریشانی چھوٹی، کیا بول رہے وہ اچھے بولے دو بولنے دو. یہاں جتنے دیوارہ ہیں قیامت کے دن گواہ بننے والا. یہ جو ہے سبحان اللہ بول رہے سو یہ اللہ تعالیٰ مین جانب دلوں میں ڈال رہا. بچوں کو بچے مت سمجھو، بچوں کو بچے مت سمجھو، کیونکہ بچے ابو جہل کو مارے سب. ابو جہل بولے تو بہت ڈینجر تھا انہیں مکے کے اندر، پورے عرب میں اس کے اندر ڈینجر کوئی بھی نہیں تھی. انہیں بہت سدا ہمارے بزرگ کو، اس کو مارے سالے کون بڑے آدمی نہیں، دو بولو جی دو بچوں کو معمولی کبھی مت سمجھنا. بچوں کا بہت بڑا رول ہے اسلام میں. 6 مہینے کے بچے نے بھی قربانی پیش کر دی ہے. ایسے کئی واقعات ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئے. خیر مجھے اس طرف جانا نہیں، تھوڑے آپ کو ذرا کیونکہ غنود کی نیند بھی آ رہی تھی کچھ لوگوں کو تو ذرا جگانے کے واسطے کچھ باتیں بولنی پڑی، اس لیے میں آپ کے سامنے بولا. جب بھی کوئی میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں اس دنیا سے اس مصیبت کو اٹھا لیں، اس وبا کو اٹھا لیں، مسلمانوں کا بول بالا فرما.
فرما. کئی مسلمان قرض میں ڈوبے ہیں, قرض ادا کرنے کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں بن رہا, نہ کاروبار ہے نہ دھندے ہیں, قرضہ بڑھتا بڑھتا گیا, گھر تک لوگ آ کر تنگ کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اسباب پیدا فرما. اے اللہ تو بہترین اسباب بنانے والا ہے. مولا مقروضوں کو بار قرض سے رہائی نصیب فرما. کئی ایسی ہماری بہن ہیں جن کی شادیاں ہو کر 4 سال ہو گئے, گود میں بچہ نہیں, رو رہی ہے. میرے اللہ جلدی اس کی گود بھر دے. تیرے نبی کی میلاد کے صدقے میں جن کی گود خالی ہے مولا, تیرے خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں. مولا دے دے ان کنواری بچیوں کو جلدی, جو بانجھ بن ہو کر بیٹھی ہے انہیں جلدی سے اولاد عطا فرما. جو گھر میں بیٹھی ہے مولا, جو شادی کے قابل ان کے لیے اچھے رشتے نصیب فرما. یا اللہ جو بچے ماں باپ کو ستا رہے ہیں ان کے دل میں ماں باپ کی عزت اور محبت پیار پیدا فرما. اے اللہ جو گھر میں پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو دور فرما. مولا سادات اکرام بیٹھے ہیں تیرے نبی کے گھر والے, مولا یہ گناہگار حقیر فقیر بندہ ان سادات اکرام کی موجودگی میں, تیرے نبی کی موجودگی میں مولا میرا ایمان ہے. میرے نبی کے صدقے میں, ان کی اہل بیت کے صدقے میں, اس نواب گڈھے میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں سب کی دعا کو قبول فرما. سب کو نمازی بنا دے, سب کو تیرے نبی کا دیوانہ بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.